حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اسے 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور یہ چیز کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ علقہ ہے، اے میرے رب اب یہ مضغہ ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے انسان کی صورت میں تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا، فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب مرد یا عورت، بدبخت یا خوش نصیب، رزق کتنا ہوگا، مدت عمر کتنی ہوگی، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔